الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ حقیقت کائناتی ہے۔ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ حقیقت کائناتی ہے کہ دنیا جلد اپنے عاشقوں کو بھول جاتی ہے۔ بہت سے عقل والے آ چکے ہیں مکر میں اس کے، بہت سے عقل والے آ چکے ہیں مکر میں اس کے، دکھا کر حسن فانی جال میں اپنے پھنساتی ہے۔ محترم دوستو، میں آج کی نشست میں حقوق میت کے عنوان پر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، روز اول سے قدرت کا قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اسے ایک دن یہاں سے جانا ضرور ہے۔ اس حوالے سے اگر اسلام کی حقانیت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے اس دنیا میں آنے والوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے جانے والوں کے حقوق بھی متعین کر دیے ہیں، جن کو ادا کرنا زندہ لوگوں پر ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت نے میت کے کتنے حقوق زندہ لوگوں پر متعین کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی عیادت کیا کرو۔ عیادت کرنا مریض کا حق ہے اور عیادت کرنے والے شخص کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے اور وہ شخص قریب المرگ ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تاکہ تم کو دیکھ کر وہ شخص بھی لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ جان نکلنے کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ اگر اس پر موت کی سختیاں ہیں تو وہ کم ہو جائے اور اس کی روح اس کے بدن سے آسانی سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی جائے۔ روح قدموں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور سر کی طرف سے نکلتی ہے، آنکھیں اس کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کھلی ہوتی ہیں۔ جب انسان فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کرے، اس کے ہاتھ سیدھے کرے، اس کی ٹانگیں ساتھ جوڑ دے، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم ٹھنڈا ہو کر اگڑ جاتا ہے، پھر وہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو راز میں رکھا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ میت کو غسل 3 بار یا 5 بار یعنی طاق عدد میں دینا چاہیے۔ کافور کی خوشبو استعمال کرنا مسنون عمل ہے، اس کے کئی فوائد ہیں۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے جو میت کے جسم کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو ایسی ہے جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے جلدی میت کے قریب نہیں آتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو کفن پہنایا تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ کفن کا کپڑا سفید رنگ کا مستحب ہے،
کفن کا کپڑا انسلا ہو، مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوں۔ جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اسے چاہیے کہ چاروں جانب کندھا دے تو اللہ رب العزت اس کے 40 گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا فضیلت کا باعث ہے، اس لیے سب سے پہلے میت کی 4 پائی کے آگے والے دائیں پائی کو کندھا دیا جائے، پھر ساتھ ساتھ پیچھے آتے ہوئے پچھلے پائی کو کندھا دیا جائے، اس کے بعد میت کی 4 پائی کے آگے والے بائیں پائی کو کندھا دیا جائے، پھر ساتھ ساتھ پیچھے آتے ہوئے پچھلے پائی کو کندھا دیا جائے۔ ایک مرتبہ چاروں جانب کندھا دینا مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ثواب کی نیت سے نماز جنازہ اور دفن میں شریک ہوگا اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا جس کی لمبائی تقریباً 9 کلومیٹر اور چوڑائی 4 کلومیٹر ہے، اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے گا اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ تدفین کے بعد ایک آدمی میت کے سرہانے کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک ھم المفلحون تک، اور دوسرا شخص میت کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک تلاوت کرے۔ قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا بھی شرعاً جائز ہے۔ یہ آخری اجتماعی عمل ہے۔ محترم سامعین، شریعت مطہرہ نے میت کے ورثاء اور دیگر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت صرف اتنی ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا اس کا ثواب کسی دوسرے کو دے دیا، خواہ زندہ ہو یا مردہ۔ ایصال ثواب کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی خاص عبادت مقرر ہے، اور نہ لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ میت کا سوگ صرف 3 دن ہے، البتہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے خاوند کا سوگ 4 مہینے 10 دن منائے۔ میت کے لواحقین سے تعزیت کرنا بھی زندہ لوگوں کے ذمہ ضروری ہے، جس کی بہت فضیلت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے روز عزت کا تاج پہنائیں گے۔ تعزیت کا عام فہم معنی تسلی دینا ہے کہ میت کے لواحقین اور اس کے اہل خانہ سے ایسے کلمات، ایسے جملے کہنا جن کو سن کر ان کا صدمہ کچھ کم ہو جائے۔ جب کسی سے تعزیت کرے تو کہے عظم اللہ اجرک، یعنی اللہ پاک تیرے اجر کو زیادہ کرے، اور وہ جواب میں کہے جزاک اللہ خیرا، اللہ پاک تجھے بہتر بدلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر نوحہ اور ماتم نہ کیا جائے، کیونکہ میت پر زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ محترم سامعین، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے 4 حقوق ورثاء پر واجب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 میت کی تجہیز و تکفین کرنا، نمبر 2 میت کے ذمہ جو قرض ہے اس کو ادا کرنا، نمبر 3 میت کی جائز وصیت کو پورا کرنا، نمبر 4 میت نے وراثت میں جو کچھ چھوڑا ہے اس کو ورثاء میں تقسیم کرنا۔ میت کا سب سے پہلا حق ہے تجہیز و تکفین۔ اس کا سارا خرچہ میت کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ میت کا کفن میت کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس قیمت کا کپڑا عام طور پر وہ دنیا میں پہنتا تھا اسی درجے کا کفن ہونا چاہیے۔ دوسرا اہم حق یہ ہے کہ میت کے ذمہ جو لوگوں کا قرض ہے اس قرض کو ادا کیا جائے۔ اگر میت نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ بھی ایک قرض ہے، اس کی ادائیگی بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسے دوسرے قرضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ لہٰذا تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچے اس مال سے قرضوں کی ادائیگی ضروری ہے، چاہے بچا ہوا سارا مال قرضوں میں خرچ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق نہایت سخت تاکید فرمائی ہے۔ جو لوگ اپنے ذمہ قرض چھوڑ کر فوت ہو جاتے اور اس کی ادائیگی کے لیے مال بھی نہیں چھوڑتے تھے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام سے فرماتے تھے کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک مومن کا قرض ادا نہ کیا جائے اس کی روح کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا میں ان بچوں پر خرچ کروں یا میں اس کا قرض ادا کروں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بھائی اس قرض کی وجہ سے قید میں ہے، پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ یہ وہ قرضے ہیں جو میت کے ذمے بندوں کے تھے، اور دوسرے وہ قرضے ہیں جو میت کے ذمے اللہ تعالیٰ کے ہیں، مثلا نمازوں اور روزوں کا فدیہ، حج، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ جو میت کے ذمہ تھا اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بندوں کے سارے قرضے ادا کرنے کے بعد جو مال بچے اس مال کے 1/3 حصے سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ تقریباً 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے۔ ایک دن کی نمازوں کے وتر سمیت 6 فدیے ہیں، اس لحاظ سے ایک دن کی نمازوں کا فدیہ تقریباً 10 کلو گندم ہے۔ میت کا تیسرا حق یہ ہے کہ میت کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے، مثلا اس نے یوں کہا ہو کہ میں اتنے مال کی فلاں کے لیے وصیت کرتا ہوں، تو یہ وصیت ہے، ہاں اس نے تندرستی میں کہا ہو یا اس نے بیماری میں کہا ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے مسجد تعمیر کرانے کے لیے یا حج ادا کرنے کے لیے یا کسی بھی نیکی کے کام کے لیے رقم جمع کر رکھی تھی اور وہ اس کام کو پورا نہ کر سکا، اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں مال میں داخل ہو کر میراث میں تقسیم ہوگی۔ میت کا چوتھا حق یہ ہے کہ میت کی وراثت کو ورثاء پر تقسیم کیا جائے۔ شریعت نے ہر وارث کا حصہ خود مقرر کر دیا ہے، جس میں رد و بدل یا کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا۔ اس لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد میں سے جو زندہ ہوں ان کی تعداد اور رشتہ لکھ کر اور مال کی مکمل فہرست بنا کر کسی معتبر عالم یا مفتی سے وارثوں کے حصے دریافت کر لیے جائیں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے اور حساب کے مطابق ہر وارث کو اس کا حصہ ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کسی معتبر عالم یا مفتی سے اس کے مسائل پوچھ لے، کیونکہ شریعت نے زندہ انسان کے مال کی تقسیم میں اور میت کی وراثت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے۔ باطن میں میرے یا رب بس جائے یاد تیری، باطن میں میرے یا رب بس جائے یاد تیری، ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا، دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا، دل میں یاد تیری ہو لب پہ نام تیرا، رحمت سے بخش دینا میرے گناہ سارے، روز جزا نہ دیکھو میں انتقام تیرا، اپنے کرم سے کر مجھ کو بھی ان میں شامل، اپنے کرم سے کر مجھ کو بھی ان میں شامل، جن پر عذاب یا رب ہوگا حرام تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔